بسم اللہ الرحمن الرحیم الثامن فی بیان عدم اشتراطها فی البقاء وحکمها مع کل رکن۔ یہ نیت کے 10 مباحث میں سے 8واں مبحث ہے جو اس بات سے متعلق ہے کہ بقاءً نیت کا پائے جانا لازمی ہے یا نہیں۔ اسی طرح کسی بھی عمل کے ہر رکن کے اندر الگ الگ طور پر مستقل بنیادوں پر نیت کرنا ضروری ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، عبادات بغیر نیت کے تو درست نہیں ہوتی، یہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اول سے لے کر انتہا تک نیت کا باقی رہنا، برقرار رہنا، ایک ہی حال کے اوپر رہنا، یہ لازمی ہے یا نہیں۔ اس طرح بعض عبادات ایسے ہوتے ہیں جو ذو اجزاء نہیں ہوتے، اس کے اندر ارکان نہیں ہوتے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور بعض افعال یا اعمال ایسے ہوتے ہیں، عبادات ایسی ہوتی ہیں جو کئی اعمال کا مجموعہ ہوتی ہے، جیسے کہ نماز ہے، یہ قیام اور اس طرح قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ وغیرہ، ان سب کے مجموعے کا نام نماز ہے۔ تو یہاں اب بات یہ ہے کہ عمل جب آپ نے شروع کر دیا تو اس کی ابتدا میں تو نیت کا ہونا لازمی ہے، ورنہ آپ کی عبادت درست نہ ہوگی۔ لیکن انتہا تک اس نیت کا اسی صفت کے اوپر برقرار رہنا لازمی ہے یا نہیں۔ اور اس طرح جو عبادات کئی اعمال پر مشتمل ہے، تو ہر عمل کے لیے الگ الگ نیت کا ہونا لازمی ہے یا نہیں، اس بات کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ الثامن فی بیان عدم اشتراطها فی البقاء، 8ویں مبحث فی بیان عدم اشتراطها، کہ نیت کے شرط نہ ہونے کے بیان میں، فی البقاء، بقاء کے اندر، وحکمها مع کل رکن، اور ہر رکن کے ساتھ اس کے حکم کے بیان میں، یعنی ہر رکن کے ساتھ نیت کا ہونا لازمی ہے یا نہیں، اس کے بیان میں۔ قالوا فی الصلاۃ لا تشترط النیت فی البقاء للحرج کذا فی البنایہ فکذا فی بقیۃ العبادات۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر بقاءً نیت کا پائے جانا کوئی شرط نہیں ہے۔ ابتداءً نیت کا پائے جانا تو لازمی ہے، ابتداءً نیت نہ ہوگی تو نماز درست نہ ہوگی۔ البتہ بقاءً اسی صفت کے ساتھ نیت کا باقی رہنا یہ لازمی ہے یا نہیں، شرط ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ حرج کی وجہ سے یہ شرط نہیں ہے۔ قذا فی البنایہ فقذا فی بقیۃ العبادات، اس طرح بقیہ عبادات کا بھی یہی حکم ہے کہ ابتداءً نیت ہے تو وہ عبادت ادا ہو جائے گی، بقاءً نیت کا ہونا کوئی لازمی نہیں ہے۔ وفی القنیہ لا تلزم نیت العبادت فی کل جزء، کنیہ میں ہے کہ عبادت کی نیت عمل کے ہر جز کے اندر یا عبادت کے ہر جز کے اندر یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ انما تلزم فی جملۃ ما یفعلہ فی کل حال، البتہ اتنا لازم ہے فی الجملہ کہ ما یفعلہ فی کل حال، جس حال میں وہ عمل کر رہا ہے، فی الجملہ کسی نہ کسی موقع پر نیت کا پائے جانا لازمی ہے۔ وفی البنایہ لو ابتدح المکتوبہ ثم ظن انها تطوع فاتمها على نیت التطوع اجزأته عن المکتوبہ، ایک شخص نے فرض نماز شروع کی فرض ہی کی نیت سے، لیکن ایک رکعت پڑھ لینے کے بعد سوچا کہ بھائی یہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، پھر اس کا گمان یہ ہوا کہ میں نے تو نفل شروع کی تھی، کیا کی تھی؟ نفل شروع کی تھی، اور پھر نماز اختتام تک پہنچائی نفل کی اس گمان کے ساتھ، نفل کے طریقے ہی پر
کہتے ہیں اجزأتہ عن المکتوبہ، تب بھی یہ فرض نماز سے کافی ہو جائے گی، کیونکہ ابتداءً نیت کا اعتبار ہے، اور ابتداءً جو نیت تھی وہ فرض کی تھی، لہذا یہ عبادت درست ہو جائے گی اور فرض ادا ہو جائے گا۔ وَمِنَ الْغَرِيبِ مَا فِي الْمُجْتَبَى، کہتے ہیں غریب اور ناشنا قول ہے جو مجتبہ نام کتاب میں ہے، یہ جوہرۃ النیرہ یا کی شرح ہے، کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِن نِّيَّةِ الْعِبَادَةِ، کہ عبادت کی نیت کا پایا جانا بھی لازمی ہے۔ یہ کہتے ہیں کئی نیتیں ایک عبادت کے اندر یہ جمع کر رہا ہے، ساری نیتیں ہوں گی آپ کی عبادت درست نہیں ہوں گی تو پھر آپ کی عبادت درست نہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک تو نماز سے عبادت کی نیت ہو، پھر جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ہو، آگے ہر جز ہر رکن کے الگ الگ نیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وَلَا بُدَّ مِن نِّيَّةِ الْعِبَادَةِ، عبادت کی نیت کا پایا جانا لازمی ہے۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وَهِيَ التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ، یعنی تذلل اور خضوع اور انکساری جھکنا علی ابلغ الوجوہ، تذلل، انکساری، عاجزی اور کمزوری اور ضعف کی ظاہر کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے بلیغ ترین طریقے پر اپنے عاجزی کو ظاہر کر دینے کا نام عبادت ہے۔ ایک تو یہ نیت کہ عبادت ادا کر رہا ہوں، نمبر 2 ونیت طاعت و فرمانبرداری کی نیت ہے کہ یہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ وہی فعل ما ارادہ اللہ تعالی منہ، طاعت کس کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو ادا کرنا، اس چیز کو ادا کرنا یا اس کام کو کرنا جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس بندے سے، ٹھیک ہے، اس کو طاعت کہتے ہیں۔ آپ اللہ کے مطلوب کو ادا کرتے ہیں، یہی طاعت ہے۔ ونیت القربہ، قربت اور ثواب کی نیت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ قربت کیا ہے؟ وہی طلب الثواب بالمشقت فی فعلها، کہ ثواب کو طلب کرنا، بالمشقت فی فعلها، قربت کے فعل کے اندر مشقت کو برداشت کرتے ہوئے۔ آپ قربت والے کوئی عمل بجا لے کر آئے، قربت والے عمل جس کے اندر مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن آپ اس کو بجا لے کر آتے ہیں حصول قربت کی خاطر، حصول قربت کی خاطر۔ وَيَنْوِي أَنَّهُ يَفْعَلُهَا مَصْلِحَةً لَهُ فِي دِينِهِ، ساتھ یہ کہ وہ یہ بھی نیت کرے کہ وہ اس عبادت کو بجا لے کر آ رہا ہے مصلحةً لَهُ فِي دِينِهِ، اس عبادت کو بجا لے کر آنا یہ اس کی دینی مصلحت اور اس کے مفاد میں ہے، یہ اس کی دینی مصلحت اور اس کے مفاد میں ہے۔ وَأَن يَكُونَ أَقْرَبُ إِلَى مَا وَجَبَ عِنْدَهُ عَقْلًا، اور یہ کہ یہ قریب تر ہے اس کا جو عقلاً اس کے اوپر واجب ہے، جو چیز عقلاً اس کے اوپر واجب ہے، یہ عبادت یا یہ عمل جو ہے اس کے قریب تر ہے، اس کے کیا ہے؟ قریب تر ہے۔ من الفعل فعل میں سے۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانت کی ادائیگی کی نیت بھی ہو، اور ساتھ یہ بھی نیت ہو وَأَبْعَدَ عَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ وَكُفْرَانِ النِّعْمَةِ، کہ یہ عمل جو میں بجا لے کر آ رہا ہوں یہ دور ہے اس سے حرم علیہ، جو اس بندے کے اوپر حرام ہے، کیا؟ من الظلم، ظلم حرام ہے، وکفران النعمہ، اور نعمت کا انکار کرنا بھی حرام ہے، تو میں اس سے بھی دور ہو رہا ہوں۔ اب بات آئیے سمجھ، اب نیت عمل ایک کی نیتیں کتنی ہیں دیکھیں، اور سے گننا شروع کر دو۔ ایک تو یہ کہ عبادت کی نیت، نمبر 2 یہ کہ طاعت کی نیت،
نمبر 3 یہ ہے کہ قربت کی نیت ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ یہ عمل جو میں بجا لے کر آ رہا ہوں اس میں میرے دینی مصلحت ہے، اس میں میرے کیا ہے؟ دینی مصلحت ہے۔ نمبر 5 یہ کہ وہ یہ نیت کرے کہ یہ قریب ترین ہے یہ عبادت اس فعل کا جو فعل اس کے اوپر عقلاً واجب ہے، جو فعل اس کے اوپر کیا ہے؟ عقلاً واجب۔ نمبر 6 واداء الامانہ، امانت کی ادائیگی کی بھی نیت کرے۔ نمبر 7 یہ نیت بھی کرے کہ یہ اس چیز سے دور ہے جو اس کے اوپر حرام ہے، مثال کے طور پر ظلم ہے اور کفران نعمت ہے، یہ انسان کے اوپر حرام ہے، تو یہ بھی نیت کرے کہ گویا کہ میں ان چیزوں سے دور ہو رہا ہوں اور جو عمل میں بجا لے کر آ رہا ہوں یہ ظلم سے بھی دور ہے اور کفران نعمت سے بھی دور ہے۔ ثم هذه النیات من اول الصلاة الى آخرها، پھر یہ ساری نیتیں نماز کی ابتدا سے لے کر نماز کی انتہا تک ہونی چاہیے، خصوصاً عند الانتقال من رکن الى رکن، خصوصاً ایک رکن سے جب دوسرے رکن کی طرف آپ منتقل ہوتے ہیں تو اس انتقال کی حالت میں یہ تمام نیتوں کا پایا جانا لازمی ہے۔ فلا بد من نیت العبادت فی کل رکن، کہتے ہیں ہر رکن کے اندر عبادت کی نیت کا پایا جانا لازمی ہے۔ والنفس کالفرض فیہا الا فی وجہ واحد، کہتے ہیں فرض نفل اس معاملے میں فرض کی طرح ہے، البتہ تھوڑا سا ایک مقام پر فرق ہے، وہ یہ وهو ان ينوي في النوافل انها لطف في الفرائض وتحسين لها، کہ وہ یہ بھی نیت کرے کہ یہ نوافل ایک لطف ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، ایک لذت کی چیز ہے، وتحسين لها، اور نماز کے لیے تسہیل اور آسانی کا ذریعہ ہے۔ اب کتنی نیتیں ہو گئی؟ اب نماز کے لیے فرائض یہ نوافل کیسے سہولت کا ذریعہ بنتے ہیں، لطف کیسے بنتے ہیں؟ تو وہ جو حدیث میں ہے نا کہ اگر کسی کی نماز کے اندر کوتاہیاں رہ گئی ہو فرض نمازوں کے اندر تو سنن سے اور نوافل کے ذریعے سے وہ پوری کر دی جائیں گی، تو گویا کہ یہ ان کا ایک لطف ہے اور فرائض کے حساب کتاب کے لیے سہولت کا باعث، تو یہ نیت بھی کریں۔ اوپر جتنے بھی نیتیں ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ نفل کے اندر یہ نیت بھی کریں۔ تو بھائی دیکھیں اتنی زیادہ نیتیں، یہ ظاہر ہے یہ مشکل ہے، انسان کو اپنے وسعت اور قدرت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف بنانا ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا اس حضرت نے جو یہ قول مشتبہ کے اندر ذکر کیا ہے، کہتے ہیں یہ غریب اور ناشنا قول ہے، ناقابل اعتبار قول ہے، اس وجہ سے ابتدا ہی میں کہہ دیا کہ یہ کیا ہے؟ من الغریب، غریب اور ناشنا قول ہے، سمجھ گئے؟ صحیح قول وہ ہے کہ ابتداءً جب نیت پائی جا رہی ہے تو صحت عبادت کے لیے وہی کافی ہے، بقاءً ہر رکن کے اندر الگ الگ طور پر نیت کا پایا جانا یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے پورے استحضار کے ساتھ، خشوع و وضو کے ساتھ تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے۔ والحاصل، حاصل اس بحث کا یہ ہے ان المذهب المعتمد، کہ معتمد مذہب یہ ان العبادت التي ذات افعال یکتفی بالنیت فی اولها، کہ ان العبادت التي ذات افعال، کہ وہ عبادت جس کے اندر کئی افعال ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ یکتفی بالنیت فی اولها، اس کے ابتدا میں نیت کے اوپر اکتفا کر دیا جائے گا، کہ جب ابتدا میں نیت پائی جا رہی ہے وہی کافی ہے۔ ولا يحتاج الیہا فی کل فعل، ہر فعل کے اندر، ہر عمل کے اندر، ہر رکن کے اندر الگ الگ نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اکتفا بانسحابها علیہا، اس بات پر اکتفا کرتے ہوئے کہ یہ پہلے والی جو نیت ہے نا یہ اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ الا اذا نوى ببعض الافعال غیر ما وضع له، البتہ ایک بات ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی نیت درمیان میں کر لے
اور ایسے اچھا اذا نوى ببعض الافعال غیر ما وضع له، ایسے افعال کی نیت کر لے جو اس نماز کے لیے وزن نہیں ہے، نماز سے باہر کی چیزیں ہیں. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں پھر یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی. یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جن مقامات کے اوپر نیتوں کا ہونا لازمی ہے اس مقام کے اوپر اگر نیت نہ پائی جائے تو پھر نماز درست نہ ہوگی. مثال کے طور پر دیکھیں، آگے اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں. قالوا لو طاف طالبا لغریم لا یجزیہ، ایک شخص حج کر رہا ہے تو حج کے اندر جو ہے طواف کا ہونا لازمی ہے. طواف زیارت بھی ہوتا ہے، طواف وداع وغیرہ بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ طواف کر رہا ہے تو اگر یہ بغیر نیت کے طواف کر لیتا تو اس کا طواف ہو جاتا، لیکن اس نے ایسے عمل اور کیا ہے فعل کا ارادہ کیا جو عبادت کے جز میں سے نہیں ہے، جو نماز کا حصہ یا عبادت کا حصہ یا حج کا حصہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر اس کا وہ عمل درست نہیں رہے گا. مثال کے طور پر قالوا لو طاف طالبا لغریمہ لا یجزیہ، ایک شخص طواف کر رہا ہے لیکن نیت طواف کی نہیں ہے بلکہ نیت بالکل اس نے بدل دی ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ اپنے قرض خواہ کو تلاش کرنا ہے. اپنے قرض خواہ کو کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. تو کہتے ہیں لا یجزی، ایسی صورت میں قرض خواہ کو تلاش کرتے ہوئے جو طواف یہ کر رہا ہے یہ طواف اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. وَلَوْ وَقَفَ كَذَلِكَ بِعَرَفَاتِ أَجْزَأَهُ وَقَدَّمْنَاهُ، البتہ اسی حالت کے اندر یعنی اپنے قرض خواہ کو تلاش کرتے ہوئے وہ منا پہنچتا ہے، عرفات پہنچتا ہے اور وہاں وہ قیام کرتا ہے، اجزأہ، تو یہ کافی ہوگا. البتہ طواف درست نہیں ہوگا. عرفات میں اس نیت کے ساتھ جانا تو کافی ہوگا، طواف درست نہیں ہوگا. وجہ یہ کہ طواف بذات خود الگ طور پر ایک عبادت ہے، عرفات کے اندر قیام کوئی عبادت نہیں ہے، یہ صرف حج کے موقع پر عبادت بن جائے. اب سمجھ گئی بات؟ اب یہاں دیکھیے طواف اس لیے درست نہیں ہوا کہ اس نے ایسی نیت کر دی جو اس حج کے کیا ہے؟ منافی ہے. سمجھ گئے؟ یعنی اس کے لیے یہ وضع نہیں ہے، طواف اس کے لیے وضع نہیں ہے، ایسے عمل کی نیت کر دی ہے، اس وجہ سے یہ طواف درست نہ ہو. والفرق ان الطواف عند قرمت مستقلہ، یہ کیا ہے؟ طواف آگے کیا لفظ ہے؟ نہیں، والفرق ان الطواف لفظ عند تو نہیں ہے نا، ہاں یہ غلط لکھا ہوا. والفرق ان الطواف قربۃ مستقلۃ، فرق یہ ہے کہ طواف الگ طور پر مستقل طور پر عبادت ہے، قربت کا ذریعہ ہے، بخلاف وقوف عرفے کے برخلاف کہ وہ مستقل طور پر کوئی عبادت نہیں. وفرق الزیلئی بینہما بفرق آخر، علامہ زیلئی رحمہ اللہ نے دونوں کے درمیان ایک اور فرق بھی کیا ہے، وہ یہ وہ ان النیت عند الاحرام، احرام کے وقت جو نیت ہے تضمنت جمیع ما یفعل فی الاحرام، احرام کے اندر جو کچھ عمل حاجی کرتا ہے، محرم کرتا ہے، وہ ان تمام افعال کو شامل اور متضمن ہوتی ہے. فلا يحتاج الى تجدید النیہ، لہذا ہر عمل کے وقت دوبارہ نیت کی تجدید کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. والطواف یقع بعد التحلل، طواف چونکہ حلال ہو جانے کے بعد واقع ہوتا ہے. وفی الاحرام من وجہ، اور من وجہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فشرط فی اصل النیہ لا تعین الجہہ، اس لیے طواف کے اندر نفس نیت کا پایا جانا لازمی ہے، جہت کا متعین کرنا کوئی لازمی نہیں. اب دیکھیں طواف میں
چونکہ وہ احرام کی حالت میں جتنے بھی افعال کرتا ہے، احرام باندھتے وقت اگر نیت کی ہے تو تمام جتنے بھی افعال وہ اس احرام کے اندر کرتا ہے وہ تمام کے تمام افعال اسی حج سے شمار ہوں گے اور سارے درست قرار پائیں گے، سارے درست قرار پائیں گے، الگ الگ نیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ طواف کا جو مسئلہ ہے تو کہتے ہیں یہ علامہ ذیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طواف کے اندر دو چیزیں، ایک تو یہ احرام کے اندر بھی ہوتا ہے اور من وجن یہ احرام سے باہر بھی ہوتا ہے، لہذا دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے اندر اصل نیت کا ہونا لازمی ہے، ہاں تعین نیت کا ہونا کوئی لازمی، جہد کا تعین کرنا کوئی لازمی نہیں ہے کہ میں نفل طواف کر رہا ہوں یا طواف ودا کر رہا ہوں، طواف زیارت کر رہا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس موقع پر جو طواف مقرر ہے اس موقع پر وہی طواف کیا گیا جس نیت سے بھی کیا گیا وہ اس سے واقع ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ لیکن نفس نیت کا پایا جانا لازمی ہے۔ اور یہاں یہ جو غریم کو تلاش کر رہا ہے، قرض خواہ کو تلاش کر رہا ہے، وہاں نفس نیت بھی نہیں پائی جا رہی، اس لیے وہ درست نہیں ہوگا۔ وقالو، فقہا نے کہا لو طاف بنیت التطوع فی ایام النحر، ایام النحر کے اندر اب وہاں طواف وداع ہے اور یہ آدمی کیا کر رہا ہے، نحر کے ایام میں یہ نفل کی نیت کر کے طواف کر رہا ہے، کہتے ہیں وقع عن الفرض، تو یہ فرض ہی سے ادا ہوگا، اگرچہ نیت کس کی ہے، نفل کی ہے۔ ولو طاف بعد ما حل النفل، لیکن لوگوں کے چلے آنے کے بعد اگر کوئی شخص طواف کرتا ہے ونوى التطوع، اور اس نے کیا کر دی، تطوع کی نیت کر دی، نفل کی نیت کر دی، اجزأہ عن الصدر، تو یہ طواف صدر سے کفایت کر جائے گا۔ اب دیکھو یہ موقع طواف صدر کا ہے، لیکن وہ طواف صدر کی نیت کے بجائے نفل طواف کی نیت کرتا ہے تو یہ طواف صدر سے کفایت کر جائے گا۔ کما فی فتح القدیر، ومبنی علی ان نیت العبادہ تنصب علی ارکانها، یہ اس بات پر مبنی ہے کہ عبادت کی جو نیت ہے وہ اپنے ارکان کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، واستفید منہ ان نیت التطوع فی بعض الارکان لا تبطلہ، اس سے یہ فائدہ نکل آتا ہے کہ تطوع کی نیت بعض ارکان کے اندر ہونا لا تبطلہ، یہ اس عمل کو باطل نہیں کرتا۔ بعض ارکان عمل کے اندر، عبادت کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پر نفل کی نیت کر دی تو یہ نفل کی نیت یہ اس عمل کو باطل نہیں کرتی، اس عمل کو باطل نہیں کرتی۔ جیسے کہ احرام کی حالت میں نے آپ کو بتلا دیا، آپ احرام کی حالت میں حج کی نیت کیے ہوئے ہیں اور آپ طواف کر رہے ہیں نفل کی نیت سے، تو یہ نفل کی نیت یہ آپ کے حج کو باطل نہیں کرتا، بلکہ جس موقع پر جو طواف ہے آپ اس کو اس نیت سے کرے یا نفل کی نیت سے کرے وہ اسی طواف سے کفایت کر جائے گا۔ وفی القنیہ، قنیہ میں ہے وَإِن تَعَمَّدَ أَلَّا يَنْوِي الْعِبَادَةَ بِبَعْضِ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ، اگر اس نے قصداً یہ نیت کر دی کہ اللہ ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة، کہ نماز کے جو بعض افعال وہ بجا لے کر آ رہا ہے اس میں وہ عبادت کی نیت نہیں کر رہا، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں رکوع تو کروں گا لیکن یہ عبادت کے طور پر نہیں ہے، سجدہ کروں گا لیکن یہ عبادت کے طور پر نہیں ہے، قاعدہ ہے کر رہا ہوں لیکن یہ عبادت کے طور پر نہیں ہے، لا يستحق الثواب، تو یہ آدمی رکوع کے ثواب کا مستحق نہیں بنے گا، سجدے کے ثواب کا مستحق نہیں بنے گا۔ ثم ان كان ذلك فعلا لا تتم العبادة بدون فسدت، پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ جس عمل کو بجا لاتے ہوئے اس نے اس کے عبادت ہونے کے نفی کر دی کہ عبادت کے طور پر یہ کام نہیں کر رہا، یہ بات کہی ہے، تو دیکھنا ہی ہوگا اگر وہ ایسا رکن ہے یا عبادت کا کوئی ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ حصہ نہ پایا جائے تو عبادت درست ہوتی ہی نہیں، تو عبادت درست ہوتی ہی نہیں، فاسدت، تو اس صورت میں نماز یا وہ عبادت فاسد ہو جائے گی، وَإِلَّا لَا، ورنہ فاسد نہیں ہوگی، وقت اساء، لیکن اس طرح نیت کرنا یہ کیا ہے، برا ہے۔
مطلب یہ کہ ایک شخص رکوع تو کر رہا ہے لیکن رکوع پر جاتے ہوئے کہا کہ کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا، عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا، تو جس نماز میں رکوع نہیں ہوتی وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے نا بھائی، تو لہٰذا اس کی کیا ہوگی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح قاعدہ اولیٰ پر بیٹھا لیکن کہا کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، میں عبادت کی نیت سے نہیں بیٹھا ہوں، تو چونکہ قاعدہ آخرت چھوڑنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا اس کی نماز کیا ہوگی، فاسد ہوگی۔ چلیے اب چلیے کافی ہے۔